بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا سورہ نمبر 42 ہے اور اس کی آیت نمبر 28 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ وہی تو ہے کہ جو نازل کرتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وینشر رحمتہ، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں لوگ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اچھے حالات میں خوش ہوتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ان کے اوپر کوئی ایسے حالات اتارتا ہے جس میں ان کے لیے کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ان مایوسیوں کو بھی وہی پھر دور کرتا ہے۔ تو یہ بات پیچھے سے چلی آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں کے لیے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور وہی ہے کہ جو اس میں تنگی کرتا ہے جب چاہتا ہے۔ اگر اللہ یہ فیصلہ کرے کہ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ بے انتہا رزق دے دے تو پھر تو لوگ حد سے آگے بڑھ جائیں، زیادتیاں کرنے لگیں، تو وہ اتارتا ہے رزق بقدر ما یشاء، ایک مقدار کے مطابق جتنا وہ چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں کہ کس کی کیا ضرورتیں ہیں۔ کس کی کیا ضرورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مادی ضرورت کے مطابق دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی پلاننگ تو اس دنیا میں بنیادی طور پر آزمائش ہے، تو وہ آزمائش کے پہلو سے، امتحان کی غرض سے وہ رزق کو طے کرتا ہے کہ کتنا نازل کرنا ہے، کس کے لیے کتنا کرنا ہے، اور کس کو اس میں کمی کرنی ہے، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون صبر کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے، کون ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی مہربانی سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہی تو ہے کہ جو اتارتا ہے بارش کو من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وینشر رحمتہ، اور وہ اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے۔ وہو الولی الحمید، اور وہ کارساز ہے، سبھی کا کارساز ہے، اور وہ حمید ہے، یعنی اس کی صفات ہیں جن میں اس کی خود سے تعریف کی جا رہی ہے، یعنی اسے کسی اور کی نہ تعریف کی نہ شکر گزاری کی ضرورت ہے، وہ اپنی ذات میں خود تعریف کیا گیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو اس نے اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ یعنی یہ نشانیاں ہیں اس چیز کی کہ جو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے رویے کو ٹھیک نہ رکھا تو اللہ ان کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو یہ پوچھتے تھے کہ آخر یہ جو آپ ہم کو وعید سنا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی ہے، ہمیں کوئی مشکل مسئلہ پیش نہیں آ رہا، اور آپ ہیں کہ ہمیں ڈرائے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی پکڑ آئے گی، تو آخر کیسے آئے گی؟ تو یہ بتایا گیا کہ اگر وہ غور کریں تو آسمانوں اور زمین کو تخلیق اس نے جیسے کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت قدرت والا، بہت طاقتور، زور آور، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس زمین و آسمان کو پیدا کیے ہوئے ہے، اور پھر اس نے پھیلا دیے ان میں ہر طرح کے جاندار۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے گا
ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے اس میں اپنی مخلوقات کو پھیلا دیا، بھلا اس کے لیے ان آسمانوں اور زمین کو لپیٹ کر انسانوں کو اور تمام جانداروں کو جمع کرنے میں کیا مسئلہ پیش آئے گا؟ جو ایک زیادہ مشکل اور حیرت انگیز کام کر سکتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں نسبتاً آسان تر کام کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک چیز کو پھیلانا، اس کو چلانا، اس کے انتظام کی تفصیلات کو طے کرنا، یہ زیادہ حیرت انگیز بات ہے، نہ کہ یہ کہ اس کو وائنڈ اپ کرنا، اس کا خاتمہ کر دینا. تو جب اس کا جی چاہے گا، جب اس کا فیصلہ ہوگا، وہ تمام معاملات کو لپیٹ لے گا اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اب یہ ان کو یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ یہ ایک دن پکڑے جائیں گے اور اسی دنیا میں پکڑے جائیں گے، یہ اصل میں وارننگ ملتی ہے خاص طور پر ان قوموں کو کہ جن کے پاس اللہ کے رسول براہ راست آتے ہیں. ان کے لیے تو اللہ کا یہ قانون طے ہے کہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا ہے. تو چنانچہ قرآن مجید بار بار اہل مکہ اور عرب کے ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو جیسے پچھلے رسولوں کی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم سے خدا تعالیٰ کا ٹریٹمنٹ کوئی مختلف ہو. تو جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے تھے، اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو خوش ہیں، اس دنیا میں تمہارے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں، اور اللہ چاہتا تو یہاں ہمیں محروم کرتا، جب اس نے یہاں محروم نہیں کیا ہے تو وہاں کیسے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں جو تمہارے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتے ہیں. تو فرمایا وما اصابکم من مصیبت، تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تو تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی خاص طور پر اگر تم غور کرو تو یہ معاملات تمہارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. یہ جو بات بیان کی گئی یہ بالخصوص اس قوم کے لیے تھی، اگرچہ کہ ظاہر ہے ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. کوئی انسان کا غلط رویہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تنبیہ کے طور پر کوئی ایسا واقعہ کر دیتا ہے کہ جس سے انسان کو احساس ہو کہ نہیں واقعی غلطی ہو گئی. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ پرنسپل ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ ہو. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے تنبیہات کرتا رہتا ہے. مگر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس قوم کے ساتھ کہ جس کے پاس اس کا رسول آ جائے اور وہ ان کو وارن کرے کہ دیکھو تمہاری تو پکڑ اب اسی دنیا میں ہو کے رہے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ اصل بڑی مکمل پکڑ ہو، اللہ تعالیٰ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان کو وارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے، نقطہ نظر سے ان کی پکڑ کرتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف یہاں توجہ دلا رہے ہیں کہ سوری اس میں مگر یہ جو لینگویج پڑھی جا رہی ہے اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آج کل بھی ابھی جو ہے وہ منٹ ٹو منٹ انوالومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، کہ آپ کی یہ کہتے ہیں جو جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں تو بارش برسا کے، تو وچ مینس کہ ایک کنٹمپریریلی بھی جو ہے وہ فل انوالومنٹ ہے منٹ ٹو منٹ. ایکچولی اس میں جو پروناؤنز ہیں نا، ان پروناؤنز کی اینٹیسیڈنٹ ہم نے طے کرنے ہیں. اچھا، اس میں ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اب تم سے مراد
سارے دنیا کے انسان بھی ہو سکتے ہیں یا خاص وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو کہ قرآن خطاب کر رہا ہے. میں اس وقت گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اصل میں وہ لوگ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی ہم اس وقت میں یہ گزارش کروں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پر ان کے ساتھ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ تمہارے ساتھ تو لازماً ہو رہا ہے. اچھا کیونکہ یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. بہت اللہ نے بیان کیا اس کو، سورہ انعام میں بھی کیا، سورہ اعراف میں بھی کیا، کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں اور قوم اس کا انکار کرتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتی ہے، اس کے باوجود اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے تنبیہات بھیجتا ہے. صحیح. ان کے لیے ان کے دنیا میں جو کاروبار ہیں، ان کی صحت ہے، ان کے جو معاملات ہیں جن میں ان کو رفاہیت حاصل ہوئی تھی، اس میں دھچکے لگتے ہیں تاکہ وہ ذرا دھیان کریں اور توجہ سے بات سنیں. اس لیے کہ انسان اللہ کا پیغام اس لیے دلچسپی سے نہیں سنتا کہ اس کو فراوانی ہے، اس کو کامیابی ہے، وہ اپنی زندگی کے فلو میں چل رہا ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا. تو خدا تعالیٰ نے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ قوم اب صاف کا صفایا ہو جائے گا، یہ اس کا وجود اب میں ٹالریٹ نہیں کر سکتا. اس سٹیج تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ہر اس مرحلے سے گزارتے ہیں کہ جس میں ان کے لیے اگر بات سمجھنے کی کوئی گنجائش ہے تو وہ سمجھ لیں. تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ بات ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں. کسی کے ساتھ ہو گئی، کسی کے ساتھ زیادہ ہو گئی، کسی کے ساتھ کم ہو گئی، لیکن یہ جو لوگ ہیں، تم کو جو مصیبت آتی ہے ان کے ساتھ تو یہ واقعی ہو رہا تھا. ما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو مصیبت آئی، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی. یعنی تم نے یہ حرکتیں کی تھیں جس کی وجہ سے یہ ہوا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سی برائیوں کو تو درگزر بھی کر دیتا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں عاجز نہیں کر سکو گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان تنبیہات سے تم یاد دہانی حاصل کر لو، ورنہ کہیں تم بھاگ نہیں سکتے. ایسے کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہو جائے اور معلوم ہو کہ جن مجرموں کو اس نے پکڑنا تھا وہ مجرم فرار ہو گئے، یہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ یہ موقع ہے تمہارے پاس. اس وقت جو تنبیہات تم کو ہو رہی ہیں ان کو غنیمت جانو اور بات مان لو. یہ ایک ہے مشکل مسئلہ کہ انسان غلطی کرتا ہے تو ایک غلطی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو احساس بھی ہو جاتا ہے اور توفیق بھی ملتی ہے کہ اس احساس کے نتیجے میں انسان اپنے رویے کو درست کر کے معافی مانگ لے. لیکن ہر غلطی کے ساتھ آزمائش کی غرض سے ایک ضد بھی ہوتی ہے کہ آدمی نہیں مانتا، میں نہیں کرتا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے جو تم کو معافی مل رہی ہے، تمہارے لیے آسانیاں ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ تم اس کی طرف رجوع کرو. ورنہ جب تمہاری پکڑ آئے گی تو پھر تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکو گے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار ہوگا. نہیں، وہی گزارش ہے نا کہ تم عاجز نہیں کر سکو گے اس کو فی الارض، زمین میں. یہاں زمین سے بھی مراد وہ سرزمین جو ہے، تم اس سرزمین سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. وہ جب پکڑنے پر آئے گا تو تمہیں ایسا پکڑے گا کہ پھر تم اس کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکو گے. یہ تمہارے پاس اس وقت موقع ہے اور یہ جان لو کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی کارساز نہ کوئی مددگار. سو اس وقت تمہارے لیے موقع ہے، تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں
کہ جو اعلام پہاڑوں کی طرح سمندر میں موجود ہیں، اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح جہاز بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ جو اونچے اونچے جہاز تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ یہ دیکھو، اس نے تمہارے کاروبار کے لیے اس نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ اگرچہ کہ بہت اونچے اونچے تمہیں نمایاں قد و کاٹ کے یہ نظر آتے ہیں جہاز، مگر سمندر کا پانی ان کے لیے ایک اپنے طور پر ایسا انتظام کرتا ہے کہ وہ اس کے پیٹھ پر تیرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ نشانی ہے کہ جس میں وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ اگر وہ زندگی کے کاروبار کو چلانا چاہے تو وہ ایسے مشکل امکانات میں بھی چلا سکتا ہے کہ جس میں انسان عام حالات میں یہ محسوس کرے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ زندگی کی کشتی کو ڈبونا چاہے تو اس کا بھی اس کو پورا اختیار ہے۔ تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں، وہ جہاز کہ جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح موجود ہوتے ہیں۔ ان یشا یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، فیظللنا رواکدا، پھر وہ سمندر میں ٹھہر جائیں اعلیٰ ظاہری ہی، اس کے پیٹھ پر، یعنی سمندر کے اوپر وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے بندوبست ہے جہازوں کے چلنے کے نتیجے میں انسانی کاروبار کی ضرورتوں کا پورا ہونا، اس کا تعلق باقاعدہ ہواؤں کے چلنے سے ہے۔ ہوا چلتی ہے تو پھر بادبانوں کے ذریعے سے اس زمانے میں کشتی چلانے والے اس کو ڈائریکشن دیتے اور وہ آگے بڑھتی، لیکن اگر ہوا ہی رک جائے تو پھر کیا ہو؟ یعنی وہ انسان اپنی طرف سے کہتا ہے کہ دیکھو میری قابلیت کیسی ہے کہ میں نے یہ طریقہ ایجاد کر لیا کہ جب ہوا چلے گی تو میں ہوا کے رخ کو ایسے موڑوں گا کہ وہ اس جہاز کو سمندر پر چلانے کے لیے سازگار بن جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے یہ سوال تو اپنی جگہ پر باقی ہے نا، کہ وہ ہوا چل رہی ہے تو ایسا ہو رہا ہے، اگر وہ چلنا ہی بند کر دے تو پھر کیسے چلاؤ گے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ صبر اور شکر کرتے ہیں وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر وہ اثر کرتی ہیں۔ اگرچہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس میں اللہ کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کا ہم کو پالنا، اس کی رحمت، ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن کچھ عجیب اللہ کا ایک امتحان ہے کہ اس کا تعلق انسان کی ذہانت سے نہیں ہے کہ اس کو یہ نشانیاں نظر آئیں اور وہ ان کو اپریشیٹ کرے۔ اس کا تعلق انسان کی قدردانی سے، اس کا تعلق انسان کے اندر شوق سے ہے، اس کا تعلق انسان کے اندر ان نشانیوں کو فائدہ اٹھانے کے رجحان، انکلینیشن سے۔ اور قرآن یہاں بتا رہا ہے کہ یہ انسان کے اندر شوق، رجحان، دلچسپی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کہ انسان صابر اور شاکر ہوتا ہے۔ وہ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ واویلا مچا کے، آپے سے باہر ہو کے اپنے تمام جو اخلاقی خوبیاں اوصاف ہیں ان کو ختم نہیں کر دیتا، بلکہ اپنی طبیعت کو سنبھالتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کمی ہے اس میں بھی خوش رہتا ہے اور اللہ کا بندہ بنا رہتا ہے، اور شکور، شکر گزار، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ اوصاف اس کی شخصیت میں ہوتے ہیں تو آپ سے آپ اس کو ارد گرد کی نشانیاں اپیل کرنے لگتی ہیں، وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ واقعی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا، یہ تو اسی ذات کی مہربانی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور جس کی صفات
اتنی اعلیٰ ہیں کہ ان کا مظاہرہ میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی میں ہم سبھی دیکھتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اس کے بعد فصلیں نکلتی ہیں، کھاتے ہیں، جانور ان سے بھی مستفید ہوتے ہیں، گائے سبزہ کھاتی ہے، پھر اس کے یہاں دودھ نکلتا ہے، شہد کی مکھیاں رس چوستی ہیں، وہ شہد بناتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. مگر آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ خدا یہ تیرے کمالات ہیں، یہ تیری مہربانی ہے، یہ سب کچھ تو ہمارے لیے کر رہا ہے. یہ جو انسان کے اندر کا احساس ہے، یہ محض دیکھنے یا بس لاجیکلی ریلیٹ کرنے سے نہیں آتا، یہ ایک توفیق ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے صرف ان لوگوں کے اندر جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، جنہوں نے گویا کہ اپنی شخصیت کو اور اپنے کردار کو ایسے سنوار لیا، اس میں ایسا ایک توازن پیدا کر دیا کہ وہ وقتی حالات گرد و پیش کے چاہے بہت اچھے ہوں چاہے برے ہوں، وہ ان سے متاثر ہو کے حدود سے باہر نہیں نکلتے. فرمایا کہ او یو بقہن بما کسبوا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو جہاز سمندر میں ہیں وہ ان کو تباہ کر دے اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی ان کے اعمال کے نتیجے میں. ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت سو کو تو درگزر کر دیتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور وہ یہ اس لیے بھی کر رہا ہے تاکہ وہ جو لوگ ہماری آیات کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں وہ ان کو جان لیں. یعنی یہ جو اس نے معاملات کیے ہوئے ہیں اس میں وہ اس چیز کا بندوبست بھی کرتا ہے کہ لوگوں کا جو رد عمل ہے وہ سامنے آئے، اچھوں کا اچھا رد عمل اور جو غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں ان کا غلط رد عمل، یہ دونوں چیزیں سامنے آ جائیں. چونکہ اس دنیا کی زندگی کو اس نے ایک ایسا امتحان بنایا ہوا ہے کہ جس سے وہ آخرت میں انسانوں کے مقام مرتبے کا انتخاب کر رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون ہے کہ جو اس کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ما لہم من محیص، ان کے لیے کوئی بھاگنے کا امکان نہیں ہوگا. یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ان کے سامنے آنے والا ہے، لیکن ابھی اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، درگزر کیا ہوا ہے، وہ موقع فراہم کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صحیح رویہ اختیار کریں. قرآن تو بالکل اس بات کو واضح طریقے سے بار بار بیان کرتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ معاملات اچھے ہوں چاہے بظاہر مشکل ہوں برے ہوں، اس میں اللہ کے پیش نظر ایک ہی مقصد ٹارگٹ ہے، لوگوں کا انتخاب، لوگوں کی درجہ بندی، گریڈز ان کو ملنے ہیں کہ کون کن حالات میں کیسا پرفارم کر رہا ہے، اور اس پرفارمنس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گا. اور اس میں یہ اس کا وعدہ ہے کہ یہ اس کا امتحان، اس کی آزمائش سب کے لیے ان کے اپنے اپنے حالات کے مطابق ہے. یعنی کسی کو کسی کے اوپر کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے. اللہ نے انسان کو فطرت دی، اس کو عقل دی، اس کو ماحول دیا اور اس کو آزمائش میں چھوڑ دیا. اور سب سے بڑی چیز کیا دی؟ آپ کا ارادہ، آپ کی آزادی. ہم آزادانہ مرضی سے اپنے ارادے سے معاملات کرتے ہیں جن کے لیے ہم جواب دیں، جو یا ہمارے کام آئیں گے مثبت طریقے سے یا ہمارے لیے وبال بنیں گے. باقی جو چیزیں ہیں جن پر آپ کو اختیاری نہیں ہے ان کی جواب دہی بھی کوئی نہیں ہے. جو اصل جواب دہی ہے وہ ان معاملات میں ہے کہ جن معاملات میں انسان کو اختیار ہے، اور یہ اختیار آزاد سے آزاد ترین انسان کو بھی ہے اور غلام سے غلام ترین انسان کو بھی ہے. اس لیے کہ جو بندہ کہیں بیٹھا ہوا کسی دوسرے کے ماتحت ایک بند ماحول میں بھی ہے، اس کے بھی کچھ ری ایکشنز، رسپانسز، کچھ خیالات، کچھ انٹینشنز، کچھ باتیں، وہ سب اس کی اپنی ہیں. سو اللہ تعالیٰ ان تمام حالات میں اپنے اس فیصلے کے لیے مختلف
لوگوں کے بارے میں جو اس کا علم اور اس کی حکمت ہے اس کے مطابق گریڈنگ کر رہا ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، چنانچہ یعنی اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو چنانچہ ما اوتیتم، جو کچھ تم دیے گئے ہو، من شیء، کچھ بھی، سارا ہی، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی متاع حقیر ہے، تھوڑا سا سامان ہے. یعنی اس میں گزر بسر کر لو، ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے، اس کے لیے اس نے کچھ تمہیں دے دیا ہے، مگر یہ ہے کچھ بھی نہیں. یہ چند روزہ زندگی جو تمہارے لیے اللہ نے امتحان کے غرض سے رکھی ہے، اس میں کو کھانے پینے کے لیے چاہیے ہوگا نا تمہیں، کو رہنے کے لیے، بس وہ تمہیں پرووائڈ کر دیا گیا ہے. وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہترین ہے اور باقی رہنے والا، پائیدار ہے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ بہترین ہوگا اور پائیدار ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی جنہوں نے اس دنیا میں صحیح فیصلے کیے، عقلی صحیح رائے قائم کی. الذین آمنوا مطلب یہ کہ وہ ایمان لائے، انہوں نے جو ان کے سامنے ان حقائق کے بارے میں پریزنٹیشن ہوئی کہ جو حقائق نظر نہیں آتے، یعنی اللہ، آخرت، رسالت، فرشتے، ان کے بارے میں جو معلومات انسان کے ماحول میں ہوتی ہے، انسان اس کے مطابق اپنی رائے قائم کرتا ہے، اپنے فیصلے کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اس کو ایمان نصیب کرتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر الذین آمنو کا جو مطلب سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماحول میں جو بات سنائی تھی، بس اس کو گئی ٹھیک ہے. اپنے کچھ بڑوں کے روپ کی وجہ سے، کچھ بار بار ایک ہی چیز کے ریوائز ہونے کی وجہ سے، ریپیٹ ہونے کی وجہ سے، یہ تو آنیسٹلی ہر معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہر معاشرے میں ایک بڑا مناسب بندوبست ہوتا ہے برین واشنگ کا، جدھر آپ چلے جائیں کسی کو اختیاری نہیں ہوتا. تو اس میں کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آدمی اس کو اینالائز کرے، کویسچن کرے، کرٹیکلی ایگزامن کرے، اور پھر صحیح نتیجے کو اختیار کرے. جو شخص بھی یہ رویہ اختیار کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان کے راستے پر چل رہا ہے، سچائی جاننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ضد نہیں کر رہا. جتنی بات اس کو پہنچی ہے اس بات کے میرٹ کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیے ہوئے ہے، تو وہ ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو گزاریں گے، اچھے انداز میں گزاریں گے، اور اس دنیا میں جو ان کو چیلنجز آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اپنے رب پر بھروسہ کر کے وہ اس کو فیس کریں گے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ بہترین ہوگا اور باقی رہنے والا ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور یہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کی جو خوبیاں، خصوصیات بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اجتناب کرتے رہتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اصل میں زیادتیاں، یعنی سب سے بڑی زیادتی اللہ کے حق کی زیادتی، یعنی شرک، والدین کے ساتھ بدسلوکی، رشتہ داروں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ بے ایمانی، ناپ تول میں کمی بیشی، جھوٹ، معاہدے کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ. یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور ان کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو صحیح ایمان لاتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے دو مہربانیاں فرما دی. ایک یہ کہ
چھوٹوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا، اور دوسرا بڑوں کے بارے میں کیا ہے، بس کوشش کرتے رہتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، ان کی سٹرگل ہے، وہ اپنے آپ کو متنبع رکھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کی طرف نہیں جانا، کبھی خدا نخواستہ ہو گیا تو باہر نکلنے کا پورا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز والفواحش، بے حیائی کے کام، ان کی طرف بھی وہ مائل نہیں ہوتے۔ ان کا جو رویہ ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں پاک صاف زندگی گزارنے کا رویہ ہے۔ کوئی کام وہ خود سے جان بوجھ کر نہیں کرتے، کوئی بات اگر غلط ہو جائے غلطی سے وہ اور معاملہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو دھل دھلا کے نکالتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو وہ صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا وہ چھوٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ گناہ کے معاملے میں بھی جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے بڑے کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات آدمی اچھا بھلا زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بعض چیزوں کو وہ معمولی سمجھتا ہے، اور وہ معمولی چیزیں پھر بڑھتے بڑھتے انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی چھوٹوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سیئات کہ وہ درگزر کر دیتا ہے، اور بڑوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ بڑے گناہ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ وہ سارے ہی وہ ہیں کہ جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، ان کے حقوق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، تو اس میں ایک اضافی جو پرابلم ہے وہ ہے بے حیائی، اس کو الگ سے بیان کر دیا، کیونکہ وہ اس طرح سے ان حقوق میں نہیں آتی بلکہ الگ سے ایک نمایاں برائی ہے، تو ان سب سے وہ بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو ایسا نہیں ہے کہ جب سے ایمان لائے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کی مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی ہے، ایک جلال طاری ہے اور سب لوگ ان سے ڈر رہے ہیں۔ نہیں، وہ اگر کبھی غصہ آ بھی جائے، آ جاتا ہے غصہ، آدمی کے اندر غصہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بری چیز ہے، اس لیے کہ حق کے لیے غیرت انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں اس برائی کے خلاف کہ جو انسان کو نظر آتی ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک حد ہونی چاہیے، آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو جب وہ غصے میں آتے ہیں تو وہ معاف کرتے ہیں۔ یہ ذکر خاص طور پر اس لیے ہوا کہ یہ اہل ایمان جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو دعوت کے میدان میں اترے ہوئے تھے، لوگوں کو انوائٹ کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کا کلام پیش کر رہے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے، لوگ بدتمیزی کر رہے تھے، لوگ مخالفت کر رہے تھے، ہر طرح کی فضول قسم کی بات کرتے تھے، اذیت بھی پہنچاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر اگر انسان کو غصہ آ جائے تو کوئی عجیب بات نہیں، کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آ جائے تو آ جاتا ہے، لیکن پھر وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، یعنی یہی لوگ ہیں ایسے اچھے اوصاف والے کہ جو جب ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت آتی ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک بالکل کنسسٹنٹ بیان ہے کہ خدا کا پیغام وہی لوگ قبول کرتے ہیں کہ جو عام حالات میں اپنی زندگی میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بات یوں ہے کہ انسان کی فطرت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس فطرت میں جو نیکی کے میلانات ہیں وہ اللہ کی طرف سے انسان کو ایک موقع ہے کہ انسان ان کی قدر کرے۔ وحی الہی اصل میں اسی فطرت کی روشنی کو اور نمایاں کرتی ہے۔ تو وحی الہی انسانی فطرت کو مزید سپورٹ کرنے، اسٹرینگتھن کرنے آئی ہے۔ چنانچہ وحی کا تعلق انسانی فطرت سے بیان کیا گیا ہے نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ سو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر فطرت کی روشنی تو ختم ہو گئی اور آدمی جب وحی کی روشنی آئے
تو معلوم ہو کہ بہت اس کے اندر ایمان آ گیا ہے. نہیں، کوئی امکان ہی نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں. انسان کے اندر کی فطرت ہوگی تو وہ خارج میں فاتر فطرت کی طرف سے آئی ہوئی روشنی کو وہ دیکھے گا، قدر کرے گا، قبول کرے گا. اور اگر یہاں نہیں ہے تو پھر اس کو اس کی نہ کوئی قدر ہوگی نہ اس کی توفیق ملے گی. چنانچہ یہ ایک بالکل ایبسرڈی ہے کہ آدمی یہ کہے جی کہ بندہ ویسے بڑا عبادت گزار ہے لیکن ہے 2 نمبر آدمی. نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ سم تھنگ ویری سیریسلی رانگ. یا آپ بات نہیں سمجھے، ہو سکتا ہے بندہ ٹھیک ہی ہو، آپ کو سمجھ ہی نہ آیا ہو، یا پھر ایکٹنگ ہو رہی ہے. ہم نے ججمنٹ نہیں دینی، وی آر نو بڈی ٹو جج. لیکن یہ اصول بالکل طے شدہ ہے کہ یا آپ کا اللہ سے تعلق، ایمان، عبادت قائم رہے گا، اور یہ برائی اگر برائی ہے تو بندہ پریشان ہوگا، بندہ بے چین ہوگا، اور یہ برائی آہستہ آہستہ کمزور ہوگی. یا یہ برائی اصل ہے اور وہ ایک عادت ہے. تو اس کا مطلب یہ جو اس طرح کے تو بہت لوگ ہیں کہ جو نمازیں، روزہ اور یہ سب کرنے کے بعد وہ جو باقی جن کو آپ نے ڈیفائن کیا گناہ کبیرہ، وہ عام انڈر نارمل روٹین جو وغیرہ جو سارے آپ نے ڈیفائن کر دیے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پرابلم ایمان میں ہے، پرابلم انڈرسٹینڈنگ میں ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اینڈ رزلٹ جو ہے اس کا وہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ اینڈ رزلٹ ہی تو ایگرلی اویٹڈ ہے. ایک مقابلہ شروع ہو چکا ہے. خدا سے توقع کرنی چاہیے کہ ان کی نمازیں، ان کی دینداری ان کی برائی کے اوپر غالب آ جائے. یعنی دعا تو یہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں سینیریو، سٹرگل جاری ہے. امید ہے کہ ان کی نمازیں زندہ ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ پشیمان ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کیا کریں، اور جلد یا بدیر ان کا ایمان، ان کی نماز ان پہ غالب آ جائے گی. یا اللہ معاف کرے، دوسرا امکان یہ ہے کہ ان کی وہ برائی ان کے ان نیکیوں کے اوپر غالب آ جائے گی. یہ سٹرگل جو ہے، یہی تو سٹرگل ہے دنیا میں. یہی سٹرگل ہے کہ آپ ایک جانب کچھ اچھائیاں کر رہے ہیں اور دوسری جانب برائی اپنی طرف کھینچ رہی ہے. یا فیصلہ کن جیت ہو جائے گی نیکی کی، اور جو برائی ہے وہ ایسی ایک سطحی طور پر وہ انسان سے ہوگی کہیں کہیں. یا یہ ہے کہ اصل برائی ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، زیادتی ہے، آپ لوگوں کی زمینیں لے کے ہڑپ کر رہے ہیں اور ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عمرے کر رہے ہیں. سو دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھا جائے گی. یا توبہ استغفار اتنی زوردار ہوگی کہ وہ ختم ہو جائے گا، یا انسان اس میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ وہ بس ایک دکھاوا ہوگا. مگر اگین ایسے ہم کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتے. اگر کرنی ہے اپنے بارے میں کریں، اباؤٹ نو بڈی ایلس، کیونکہ اس میں پھر ایک بڑا خطرہ ہے اینڈ رزلٹ کے بارے میں. اینڈ رزلٹ. اور سچی بات ہے، خطرہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے نتیجے میں جو ایروگنس پیدا ہو سکتی ہے کہ بندہ کہے ویسے یار میں الحمدللہ بڑا زبردست جا رہا ہوں پتہ ہے کہ ایک کک آئے شیطان کی طرف سے اور وہ بندہ 2 میل دور جائے. سو اس میں صرف اصول ہم سمجھ رہے ہیں اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ان کے بارے میں، یہ جو جن کی تعریفیں کی ہیں ان کے بارے میں آگے فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. وہ لوگ کہ جو الذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی دعوت پر لبیک جنہوں نے کہی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا فیصلہ ان کا آپس کا مشورہ ہے. ان کا فیصلہ ان کے آپس کے مشورے پر مبنی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ جو مقام ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ مقام ہے. قرآن مجید میں بعض سٹائلز آف پریزنٹیشن ہیں جس میں ایک نارمل فلو روٹین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بیچ میں روک دیتے ہیں. اور ایک تیسری بات ہے کہ جس کو
انسرٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اہمیت دینے کے لیے. چنانچہ آپ میں جانتے ہیں کہ قرآن میں 20 جگہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نیک اچھے دیندار لوگوں کا ذکر کیا ہے تو 2 جملوں میں جب کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، کئی جگہوں پر ہے. زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر یہ مما رزقناہم ینفقون، الذین یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، یہ اس کا وہی مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ وہ واحد مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آگے ہے. درمیان میں کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی. یعنی مسلمان جب اجتماعی کوئی شکل اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک بندہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا. یا وہ جو بادشاہ گئی ختم. مطلب یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے ہاں کہ لوگ اسلام بیان کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. کہ تاریخ از نتھنگ، تاریخ کو قرآن کی روشنی میں دیں. قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ کوئی مدنی آیت نہیں، مکی آیت میں، کہ مسلمان کون ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مسلمان کون ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے درمیان میں مسلمان کون ہوتے ہیں جو اپنے اجتماعی معاملات میں مشورے سے چلتے ہیں. ان کا فیصلہ ان کا مشورہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے معاملات میں مشورہ لیتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہا. اگر یہ کہا ہوتا نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں کہوں کہ جی دیکھیں جی بادشاہ کاؤنسل چلانا تو میں نے ہے اس سوسائٹی کو، ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ اوکے تھینک یو ویری مچ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ سڑک بنانی ہے، آپ بھی ممبرز ہیں، اب بتائیے کیا کریں. سب گفتگو کریں گے، سب کو گفتگو کا موقع ملے گا، اور سب دیانتداری سے ایک دوسرے کی بات سنیں گے، اور پھر اگر سب متفق ہو گئے بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ سب نے مشورہ کیا اور ایک فیصلے پر پہنچ گئے. لیکن اگر متفق نہیں ہو سکے اور مائنورٹی کا فیصلہ نافذ ہو گیا تو اس آیت کے خلاف ہوا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا فیصلہ. لوگ کہتے ہیں یہ کوئی آپ کو جمہوریت کی بات کریں، جمہوریت جہاں سے آئی ہے وہاں جائے واپس. ہم خدا کے دین کے اس کے کلام کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دی ہے کہ اس کے ایمان والے بندے جب کوئی اجتماعی، بھائی آپ نے ذاتی کوئی معاملہ کرنا ہے آپ جو مرضی کریں، اپنے ثواب دید پہ ہے آپ کے، لیکن when it comes to the question of something that has got to be done at the collective level تو پھر میری رائے ایک رائے ہے، باقیوں کی بھی رائے ہے، اور وہ سب مل کے مشورے سے آگے چلیں گے. اس بات کے بیان میں آپ سے آپ یہ شرط طے ہو گئی کہ مشورہ دیانتدارانہ ہوگا، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، لوگوں کو موقع دیا جائے گا، لوگ اپنی بات کو ایکسپریس کریں گے جتنا ایک پاسبل ہے، اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ مان لیا جائے گا، وہ فیصلہ قانون بن جائے گا. وہ فیصلہ ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ ٹھیک ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں. ایک ہے وہ فیصلہ کہ جو بالکل ٹھیک ہے خدا کی نگاہ میں، وہ فیصلہ تو اس نے طے کر لیا ہے کہ اب آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں بتائے گا. دنیا میں جب آپ اجتماعیت کریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ یار وی ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیشن. اس ڈیسیشن کو لینا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ مشورے سے لینا ہے. مشورے کے نتیجے میں جو چیز طے ہو گئی وہ آپ کا فیصلہ بن گیا. یہ فیصلہ بدل سکتا ہے اگلی مرتبہ، یا 2-4 مہینے بعد، 2-4 دن بعد لوگ کہیں، کچھ لوگ کہیں کہ نہیں جی یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ اگین. بے شک کر لیں، اس کو آپ بدل سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا ہے وہی الہی نہیں ہے. مگر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس کا پروسیس ہے کہ ہر معاملے میں مشورہ ہوگا. مجھے وہ لوگ کہتے ہیں تاریخ میں یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ فرمایا حالانکہ لوگ اس کے مخالف تھے. میں نے کہا جی وہ جب انہوں نے تقریر کی نا تو لوگوں نے سرنڈر کر دیا، ورنہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی آگے کہتے سر آپ کی تقریر بڑی اچھی تھی، فیصلہ ہمارا ہی ہے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. سو وہ لوگ کیا کرتے ہیں تاریخی واقعات بیان کر. بھائی
ہمارا دین تاریخی واقعات پر مبنی نہیں ہے، تاریخی واقعات اس دین پر مبنی ہے. تو چنانچہ اس دین نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ اس کو غور نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب یہ مسئلہ تھا کہ کس کو خلافت ملے گی، کون ہے کہ جو مسلمانوں کو کے افیئرس کو رن کرے گا. تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو صحابہ کرام جمع ہوئے، ان میں ایشو یہاں سے کھڑا ہوا کہ انصار نے اپنے طور پر بعض نے یہ طے کیا جی کہ حضور یہاں تشریف لائے، ہمارے ساتھ رہے، آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کا جینا آپ کا مرنا یہیں ہوگا، اور آپ نے یہ کر دکھایا. حالانکہ مکہ فتح ہو گیا بٹ ہی نیور وینٹ بیک. تو اب ہم ہیں کہ جو مسلمانوں کو کے معاملات کو رن کریں گے. تو پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ بات واضح کر گئے تھے کہ الائمۃ من قریش، امامت قریش کو ملے گی. اور پھر آگے واضح کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ قریش کے لوگ ہیں کہ جن کو عرب کی میجورٹی فالو کرتی ہے، جاہلیت میں بھی فالو کرتی تھی اور اب اسلام میں بھی کرتی ہے. اس لیے ان کے اس میجورٹی کی اپروول اور سپورٹ کے ہوتے ہوئے آپ کی کتنی کنٹریبیوشن ہو آپ حکمرانی نہیں کر سکتے. یعنی یہ فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. سو اس وجہ سے ہمارے ہاں اس معاملے میں کوئی تردد نہیں. ہاں ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ سسٹم کیا بنے گا، کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے اصول، وہ اصول قرآن نے دے دیا ہے. ایک فرد واحد اپنا حکم چلائے یا چند لوگوں کا ٹولہ اپنی بات منوائے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم بہت نیک ہیں یا ہمارے پاس طاقت ہے، یہ نہیں، دس از ناٹ آن، یہ نہیں چلے گا. مشورے سے چلے گا. اب وہ مشورہ اپنی ڈیٹیل میں کیسے کوئی سسٹم بناتا ہے، وہ کیسے ایک شکل اختیار کرتا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں اگین ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اگین ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے بات کو سمجھنا چاہیے. مگر قرآن مجید نے یہاں آپ کہہ رہے ہیں باتوں ہی باتوں میں، جہاں بات ہو رہی ہے نماز کی، جہاں بات ہو رہی ہے انفاق کی، درمیان میں ایک اور بات بھی کر دی، اس لیے کہ اب یہ سب کچھ ہونا تھا. یعنی دعوت کے بعد لوگوں کو مسلمان ہونا تھا، پھر ہجرت ہونی تھی، اور اس میں بہت سے معاملات ہیں کہ جو اجتماعی نوعیت کے سامنے آنے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان کر دیا. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم چھوڑ دیے. مما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کر. سوری، میرا ایک کوشچن تھا کہ یہاں پہ جو دانا دے رکھا ہے اس میں سے دیتے ہیں، اچھا ہمارے نام پر بریکٹ میں ایڈ ہوا ہوا ہے. تو اب اس میں دو چیزیں، ایک تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک آپ ایکچولی خرچ کرتے ہیں جس کی بیس پہ آپ کی ساری اکانومی چلتی ہے، ایز اپوز ٹو آپ جو بچا کے رکھتے ہیں. تو کوشچن یہ تھا کہ یہ دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ آپ خرچ کریں، ایز این آپ گاڑی لے لیں، آپ گھر لے لیں، آپ یہ لے لیں، آپ خرچ کر رہے ہیں، اور دوسرا یا پھر آپ شاپنگ کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ اللہ کی راہ پہ غریبوں کو دے رہے ہیں. دیکھیں قرآن بیسیکلی دین کی کتاب ہے، معیشت کی کتاب نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں تو جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی اس کا تعلق اللہ آخرت سے ہوگا. سو بنیادی طور پر خرچ کرنے سے مراد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تاہم یہ بات آپ کی الگ سے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت انکریج نہیں کر رہے کہ آپ نے سیو کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یا آپ خرچ کریں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، یا پھر اوروں کو دیں. یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کل کے لیے سیو نہ کریں. یعنی جو ایک امیجیٹ آپ کا فیوچر نظر آ رہا ہے اپنے سامنے، اس کے لیے تو سیونگ کرنی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو خرچ ہی کرنا چاہیے. بہترین خرچ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر خرچ کریں، لیکن ادروائز اپنے اوپر، معاشرے کے اوپر خرچ کریں ایسا کہ جس کے نتیجے میں وہ بات آپ سے آپ وجود میں آئے گی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میں پھر اس خرچ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپ اسپینڈ کرتے ہیں، اسپینڈ کرنے سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ڈیمانڈ بڑھنے سے انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، وہ سارا وہ سرکل شروع ہو جاتا ہے. سو وہ بالکل ٹھیک ہے.
تو اس کو انکریج کیا گیا ہے. لیکن اللہ جب بھی بات کرتے ہیں اس طرح سے نماز کے ساتھ خرچ کرنے کی تو اس سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے. اچھا جناب، ہم نے آیت نمبر 28 سے 28 سے آج کا سبق شروع کیا تھا. میں اس کا ترجمہ ان آیات کا پھر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی تو ہے کہ جو اتارتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ جو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کارساز ہے، صفات ایسی رکھتا ہے کہ خود تعریف کیا گیا ہے. وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا تخلیق ہونا ہے. وما بث فیہما من دابہ، اور جو اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں چوپائے جاندار. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب وہ چاہے گا قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم من مصیبت، اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ اس بنیاد پر ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہوتی ہے جو تم نے کمائی کی، جو کرتوت تم نے کی ہے. ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت سے گناہوں کو تو ویسے ہی نظر انداز کر دیتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اس کو زمین میں عاجز نہیں کر سکو گے، بھاگ کے کہیں نکل نہیں جا سکو گے. وما لکم من دون اللہ، اور نہ ہی تمہارے لیے ہوگا اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی کارساز نہ کوئی مددگار. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے جہاز بھی ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح. ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا روک لے. فیظللن رواقد علی ظہرہ، روک لے اور پھر وہ کھڑے رہ جائیں، ٹھہرے رہ جائیں سمندر کی سطح پر. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لکل صبار شکور، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے ہیں. او یوبقہن، یا پھر وہ ان کو تباہ کر دے، بما کسبوا، ان کے کمائی کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے اکثر کو، بہت سو، یعنی ان کو تباہ کر دے، ان جہازوں کو تباہ کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلے بیان ہوا. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اس لیے کہ جو لوگ ہماری آیات کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ ان کو جان لیں. ما لہم، وہ جان لیں، ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو کچھ تم دیے گئے ہو وہ سب کچھ بھی نہیں ہے سوائے دنیا کی اس زندگی کا ساز و سامان، یہاں کچھ گزر بسر کرنے کا ایک بندوبست. وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے. وابقى، اور باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصے ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ درگزر کر جاتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام انہوں نے رکھا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا فیصلہ، ان کا نظام آپس کے مشورے پر مبنی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. اچھا، اسی سے جی ایک ریلیٹڈ جو سوال یہ ہے کہ ایک جگہ اور بھی قرآن میں نے پڑھا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں جی
وہ مال جو ہے وہ توق بنا کے جی جی وہ بھی ایک آیت ہے. تو اس سے اگر ریلیٹڈ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید سیونگ جو ہے وہ ایک حد تک ہونی چاہیے, اسپینڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں قرآن مجید نے مال کے بارے میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسکیم بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی کہ وہ تمام انسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دے دیتا, بلکہ زیادہ دے دیتا. یعنی اس کے سپلائی میں کوئی رکاوٹ, کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر وہ دیتا ہے اپنے پلان کے مطابق جتنا چاہتا ہے. وہ کیا پلان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اتارے گا جو ان کی ضرورت کے لیے کافی ہے, مگر اس کی ڈسٹریبیوشن سپلائی کے لیے وہ کچھ کو زیادہ دے دے گا, تاکہ جس کو زیادہ ملا ہے وہ ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کریں اور بقیہ جو دوسرا حصہ ہے وہ اوروں پر خرچ کریں. یہ اس نے کیوں کیا؟ تاکہ وہ جن کو کم دیتا ہے ان کو بھی آزمائے اور جن کو زیادہ دیتا ہے ان کو بھی آزمائے. اس نے یہ بتا دیا کہ یہ جو تم کماتے ہو یہ اصل میں تمہارا اپنا کمال نہیں ہے, بلکہ اصل میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں ان کو بہت تھوڑا ملتا ہے, اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو ہاتھ پیر مارتے ہیں, نہیں مارتے, مارتے تو ہیں لیکن کو خاص ان کے اندر کوئی قابلیت نظر نہیں آتی, مگر ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے رزق کے پروویژن کا ایک اپنا فیصلہ ہے کہ جو وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ جن کو زیادہ دیتا ہے ان کا بھی امتحان ہو, جن کو کم ملتا ہے ان کا بھی امتحان ہو. اب اس کے بعد چند نتیجے نکلتے ہیں. مثلا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے, اس سے ڈرنے والے, یعنی جو اس کی اسکیم کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں, ان کے مال میں وفی اموالہم حق معلوم, ایک معلوم حق ہے, للسائل والمحروم, سوال کرنے والوں کے لیے اور محرومین کے لیے. یہ ان کا حصہ ہے, ان کے مال میں یہ ان کا حصہ ہے. اچھا, بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ وہ حصہ ان کو مل جائے. اگر وہ نہیں ملتا تو پھر کوئی دو میں سے ایک پاسبلٹی ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آدمی ان پر خرچ نہیں کر رہا, تو کس پر کر رہا ہے؟ اپنے اوپر. اپنے اوپر خرچ کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے, لیکن نارمل جو آدمی کا معمول کا ہے, جو ایکسیپٹیبل لمٹس میں ہے, جس کو آپ کہتے ہیں, جس کو قرآن نے کہا تبذیر, الل تلل, ایکسٹراویگنٹ. یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرتے ہیں, حدود سے آگے بڑھ کر کرتے ہیں, وہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کیوں؟ وہی والی بات کہ بھائی آپ کے گودام میں اس نے مال ڈالا کہ آپ آگے دیں, آپ نے آگے نہیں دیا, سارا خود ہی خرچ کیا. خرچ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں, فضول خرچ کرنا شروع کر دیا. وہ ایک فنکشن کافی تھا, آپ نے 5 کر ڈالے, تو یہ کس کھاتے میں ہے؟ وہ یار یہ والا مال تو اس کا تھا, وہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ نے اس کو بھی دکھاوے کے لیے, شو مارنے کے لیے, اپنی عمارت, اپنی دھاک بڑھانے کے لیے آپ نے کیا. تو یہ ہے اصل میں تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دوسرا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بہت, اس کے پاس اللہ نے مال دیا, ہاتھ پیر اس نے مارے, یا ہاتھ پیر کون نہیں مارتا, مگر بہت سے ہاتھ پیر مارنے والوں کو کچھ نہیں ملتا. آپ کو بہت کچھ مل گیا. اب آپ نے کوئی 5-6 فنکشن تو نہیں کیے, گھٹیا قسم کی آپ سگریٹ پیتے ہیں اور گھٹیا قسم کی چائے پیتے ہیں اور بہت مالدار آدمی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اگلی نسلوں کے لیے سیو کریں گے. اس پر وہ آیت ہے سورہ توبہ کی کہ وہ لوگ کہ جو کنز کرتے ہیں, الذین یکنزون الذہب والفضہ,
جو سونے اور چاندی کو سینت سینت کے رکھتے ہیں، کنز کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آ گیا اور آپ نے اس کو سینت کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کے پاس پوتا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور پوتے کی اولاد ہونی کہ نہیں ہونی، پھر اس کو نہیں پیمپرس چاہیے ہوں گے اور اس کو نہیں کچھ اور چاہیے ہوگا، اس کی فیس نہیں جائے گی، وہ تب کی پلاننگ. اور ادھر کوئی امیجیٹلی کسی کے پاس کوئی ضرورت پڑی ہوئی ہے اس کو آپ نظر انداز کریں. تو فرمایا کہ یہی سونا اور چاندی ہے کہ جو پگھلائے جائیں گے اور پھر اس کو ان کے ماتھے پر، پیٹھوں اور پیشانی پر اس کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے کہ جو تم نے سینت کر جوڑ کر رکھا اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس کا مزہ کہ جو تم کنز کرتے رہے ہو. تو یہ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا آپ یوں سمجھیے کہ پلان ہے کہ جو اس دنیا میں وہ بیان کرتا ہے کہ مال سارا اس کا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کسی کے رزق میں کمی کرتا ہے، کسی کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. رزق سبھی کے لیے ہے، لیکن اس نے اس کی ڈسٹریبیوشن میں جو آزمائش کا قانون ہے اس کو پیش نظر رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال زیادہ آیا ہے تو آپ کا ایک امتحان ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یار میں آئی ایم اسمارٹ، آئی ایم انٹیلیجنٹ، دیکھو کیا صحیح میں نے فیصلہ کیا، بیوقوف آدمی ہے. نہیں، دوسرا آدمی کہے گا کہ یار ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے فیصلہ صحیح ہوا ہے، لیکن کس نے صحیح فیصلہ کرایا ہے؟ اس نے کرایا ہے. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو بھی اور اوروں کو بھی جن کے بھی ہمارے پاس اگزامپلز ہیں، اصل چیز جو ہے اس دنیا میں کمانے کے معاملے میں وہ اپرچونیٹیز ہیں. اپرچونیٹی مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو بندہ آگے نکل جاتا ہے، اور جس کے پاس قابلیت ہے اور اپرچونیٹی نہیں ہے تو اپنی قابلیت جیب میں رکھے ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب ایک امتحان کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ضرورت کو ڈٹرمن کرنا ہے. جی، کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جی یہ میری ضرورت سے زیادہ ضرورت کیا ہے، اور جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرنا ہے. وہ ایک امتحان ہے. وہ امتحان ہے. اصل میں امتحان کیا ہے کہ آپ اس بارے میں فکر مند رہیں اور کنٹینیوسلی اپنے اس اسٹریٹجی کو ریویو کرتے رہیں اور وری کریں، ورنہ اللہ معاف کرے وہ ویسے ہی کھا لیا جائے گا. یعنی اٹ ڈزنٹ ٹیک 2 or 3 generations, اٹ ہیپنز ان دا سیم جنریشن. وہ فارغ ہو جاتا ہے ہمارا، پتہ بھی نہیں لگتا. عجیب و غریب چیز ہے یہ. ایٹ ٹائمز اٹ ہیپنس کہ آپ دیکھتے ہیں ایک لائف ٹائم میں، لائف سائیکل میں نا، ایک جنریشن میں رئیس لوگ، اور آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ، لٹرلی کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں. عجیب چیز ہے اس دنیا میں. سو وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی چیز ہے کہ آدمی جو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے اس میں کم زیادہ ہوگا، بیکاز بعض لوگ بہت زیادہ محتاط ہو جائیں گے اور وہ ادھر گھر کی طرف کم توجہ ہوگی. یہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں اس طرح کی حرکت شروع کی تو اس کا بھی بیک لیش ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو یہ مارا جائے گا. سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے فیصلوں میں ہو سکتا ہے فرق ہو، مگر جو چیز کامن ہونی چاہیے وہ کنسرن ہے. اچھا، کنسرن ایک اور چیز بھی ہے. لیکن قرآن مجید، قرآن کے تو یہ فیورٹ مضامین میں سے ایک ہے. قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے، ایک نہیں کئی باتیں کہی ہیں. ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم پیسے میں تم سے دلوانا چاہتا ہوں، میں تم سے گندم دلوانا چاہتا ہوں؟ نہیں، میں تم سے عزت کروانا چاہتا ہوں. تم اصل میں یتیموں کی عزت نہیں کرتے. وہ پیسے ویسے تو دینے چاہیے آبویسلی، لیکن ایک معاشرے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو فار ون ریزن اور اندر پیچھے رہ گئے ہیں. تو یار وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، ان کو آپ اگنور کر کے اپنے سے کمتر نہ سمجھیں. کوئی دنیا کی دوڑ ہے، اس میں آج ایک کا وقت ایسا ہے، کل کسی اور کا ہو سکتا ہے. سو یہ معاملہ ہے. مگر سر یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی لگژری ہیں. کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں
ایسے علاقوں میں کام کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں اگر آپ لوگوں کی زندگی دیکھیں اور ان کے حالات دیکھیں تو ناقابل بیان ہے. جی ہاں. کراچی میں سلمز میں جو حالات ہیں خاص طور پر اللہ معاف کرے بعض عورتوں کے، اور جو وہاں درندے ہیں، اور کیا چکر ہے. آئی مین اٹس انبلیویبل. غربت بڑی بہت بری چیز ہوتی ہے، بہت بری چیز ہوتی ہے. سو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا شہر ہے، اس میں لوگ بہت کھاتے پیتے ہیں، اور ساتھ ہی ایسے بھی ہیں کہ کھانا پینا تو ایک طرف رہا، کچھ بھی نہیں رہا، نہ عزت رہی نہ کچھ رہا. تو آبویسلی یہی آزمائش ہے. تو مجھے کہا آج کو وہ پوچھ رہے تھے، کسی نے اسٹوڈنٹ نے مجھے پوچھا کہ کیا مطلب اللہ موجود ہے اور دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہاں ہے اس کی رحمت اور کہاں ہے اس کی قدرت؟ اور وہ صاحب اس کا جو تھا نا، یہ زینب والا واقعہ، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کیا ہوا، اور آپ کا دین جو ہے وہ کہاں گیا، خدا کی قدرت کہاں گئی، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا یار خدا اور آخرت کو تھوڑی دیر کے لیے ادھر رکھ دو، تم بتا دو کچھ، کوئی تمہارے پاس جواب ہے؟ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شکوک پیدا کرنے شروع کر دی، اور اس دین کے بارے میں تو چلو ہم رکھ دیتے ہیں. آپ بتائیے کیا ہو کریں؟ ایک واقعہ ہو گیا ہے نا. آپ کا دین آپ کو امید دلاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعات ہو گئے ہیں نا، جنہوں نے یہ کیے ہیں وہ بچیں گے نہیں، اور جن کے ساتھ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا اور وہ بھول جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اولین مقدمات قیامت کے روز سامنے آئیں گے، ان میں سے ان لوگوں کے مقدمات ہوں گے وہ کہ جو سب سے زیادہ مظلوم تھے. سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ قیامت کا جب نقشہ کھینچتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اس دن پھر جب یہ سب کچھ بساط لپیٹ دی جائے گی اس دنیا کی، تو اذا الموءودۃ سئلت، جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا بأی ذنب قتلت، کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا. تو اگر قیامت نہیں ہے تو پھر بتا دو یار، تم جو انقلاب لانا چاہتے ہو، پتہ نہیں وہ کب آئے گا یا نہیں آئے گا. فرض کرو آ گیا، میں کیا کروں اس کو یار؟ جو کچھ ہو چکا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑا حوصلہ ہے جو دین نے دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اچھا کام کرتے جاؤ، ظلم کی مخالفت کرو، انصاف قائم کرو، لوگوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرو، اور یہ مت بھولو کہ جتنا تم سینسٹیو ہو، جتنے تمہارے اندر ہمدردی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمدردی اس خدا کو ہے جس نے اس دنیا کو بنایا اور انسانوں کو بنایا ہے. وہ نہ ان بھیڑیوں کو چھوڑے گا جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اور نہ ان کو کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایسے ہی رکھے گا، ان کو نوازے گا. سو ظاہر ہے کہ وہ وہاں کے معاملات ہیں، لیکن یہاں ہم سے جس آزمائش میں ہمیں ڈالا گیا ہے وہ آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کے مطابق اپنا رول ادا کریں. ایک میرا سوال جناب، یہ جو کاؤنسل کی بات کی گئی مشورے سے، تو اس میں پھر جو خلیفہ کا رول ہے وہ تو صرف ایک امپلیمنٹر کا بن جاتا ہے. ڈیسیشن میکنگ تو کاؤنسل ہے، اور خلیفہ جو ہے وہ بیسکلی ایک امپلیمنٹ کرنے والا بس بن جاتا ہے. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک سسٹم بنے گا. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یقیناً ڈیموکریسی ویسٹ سے آئی ہے، جو ہماری موجودہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اس میں بہت سے فلاز ہیں، اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، مگر کلیئرلی کوئی نہ کوئی سسٹم تو آپ نے بنانا ہے نا. اس کو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ رکھیں، اس میں امپروومنٹس کرتے رہیں، اس میں امینڈمنٹس کریں. جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا جو بھی خلیفہ ہے، جو بھی آپ نے بنایا ہے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ،
اس کے پاس بہت سے اختیارات ہوں گے، اور ظاہر آپ ایک سسٹم جب بنائیں گے تو اس میں پھر چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں گے. ڈے ٹو ڈے بزنس وہی چلائے گا، فیصلے وہی کرے گا. جیسے ہمارے میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں کیبنٹ ہے، اس سے مشورے کے بعد، اور پھر اس کے پیچھے ایک پارلیمنٹ ہے، کسی موقع پہ بھی روک سکتے ہیں یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، ذرا تشریف لے آئیں. تو دنیا جو روزانہ کا معمول کا نظام ہے وہ نہیں روکا جائے گا کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد وہ مشورہ کریں، نہیں، وہ اپنے فیصلے کریں. لیکن ان فیصلوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو جواب دے. اسی سے متعلق ادھر بھی کسی نے سوال کیا ہے کہ today's verse 38 referring to consensus but sometimes majority endorses ideas against moral values. So this verse is not promoting the general agreement in such situations as homosexuality is a new normal or gender altering surgery etc. گزارش یہ ہے کہ پھر کیا کریں. پھر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کچھ نیک لوگ ہیں جن کو دنیا چلانی چاہیے، اور پھر وہ چھا جائیں گے اور وہ پھر آپ سے کہیں گے کہ یہ ہمارے فیصلے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کریں. اگر میجورٹی اس طرح کے آئیڈیاز کو پروموٹ کر رہی ہے تو جو مائنورٹی میں لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ میجورٹی کو ٹھیک کریں، ان کو دعوت دیں، ان کے اخلاق ٹھیک کریں، نہ کہ ڈنڈے بندوق لے کے آ جائیں کہ چونکہ تم تو غلیظ لوگ ہو اس لیے ہم حکمرانی کریں گے. بھائی بات یہ ہے کہ جب حالات اتنے خوفناک ہیں تو آپ کو ابھی حکمرانی کا شوق کیا ہے؟ آپ تو لوگوں کے پاس جائیں، گھر گھر جائیں کہ یار یہ کیا گندگی پھیلی ہوئی ہے، تاکہ وہ جو نظام ہے اس نظام میں وہ لوگ سامنے آئیں کہ جو بہتر لوگ ہیں. لیکن اگر میجورٹی بگڑی ہوئی ہے تو آپ اگر آ بھی جائیں گے تو بدنامی کریں گے. جب آپ کے عوام الناس جو ہیں ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کوئی قانون بھی بنائیں گے تو قانون ٹھیک نہیں چلے گا. تو اس لیے اچھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کے اخلاق سنواریں. یہ بہت بڑا کام ہے. ہمارے ہاں اس دور میں اصل میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس بات پر کہ جب تک کہ آپ حکمران نہیں بنیں گے آپ معاشرہ ٹھیک نہیں کر سکتے. میں گزارش کروں کہ آپ آ جائیں اور دیکھ لیں، تھوڑے عرصے کے لیے آپ اپنا شوق پورا کر لیں. معاشرہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا کوئی حکمران کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ، یہ مکاری، یہ دغا، یہ بے ایمانی، یہ ملاوٹ کہاں سے نہیں کریں گے آپ؟ یہ آپ ڈنڈے کے زور سے کریں گے، یہ قانون بنا کے کریں گے. یعنی آپ سڑکوں کی جو ٹریفک ہے اس کو آپ کس طرح سے کریں گے؟ اس کے لیے ایک بڑے پیمانے پر اس کا بڑی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کہ ہم اخلاقیات کو پروموٹ کرنے کا ایک ایسا نظام بنائیں کہ جس میں افراد بہتر ہوں، ان کے اندر اخلاقی تربیت ہو، اور وہ جہاں بھی جائیں جو ذمہ داری بھی سنبھالیں اس کو ذمہ دارانہ طریقے سے سنبھالیں. تو ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہی ہوگا جو ہمارے ہاں عام طور پر ہماری تاریخ میں ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ وہ نیک ہیں اور ان کو چنانچہ حکمران بننا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو بدترین جو زیادتی ہو سکتی ہے وہ ہونا شروع ہوگی. خانہ جنگی، لڑائی مار کٹائی، اور دین کے نام پر بھائی بھائی کو مار رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے حکمران بننا ہے. وہ بھائی بات یہ ہے آپ بننا چاہتے ہیں حکمران، آپ بھی بننا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کنونس کریں، آپ بھی کریں، اور اگر مار کھا جائیں تو آرام سے گھر میں بیٹھیں، چائے پئیں، اخبار پڑھیں. مطلب یہ کہ بڑا آسان سا کام ہے. لوگ برے ہیں تو آپ جائیں ان کو ٹھیک کریں. مطلب آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کریں. An agnostic once said, a prayer is something asking God, please change your divine plan. Is it so? I mean, I was really disturbed too about Zainab's case, especially her parents were on Umrah and praying at the holiest of places. They must be praying too about their kids yet. تو وہ جو ہمارا ایگنوسٹک ہے بردر، اس سے پوچھیں کہ آپ سلوشن بتا دیں کیا ہے.
ہماری پریئر تو نہیں چلی، تو آپ بتا دیں کہ زینب کا واقعہ ہو چکا ہے، آپ بتائیں کیا کریں؟ ان کا جواب یہ کہ کچھ نہیں ہونے والا، اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ہو گیا۔ ہماری پریئر ہم کو یہ بتاتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی عمل، کوئی واقعہ ختم نہیں ہوا، وہ ایک ایسے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے جو ایک دن کھولا جائے گا اور پھر حساب کتاب لیا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے اور یہ کیا ہو گیا، یہ وہ بہتر جانتا ہے، وہ کیا کیا پیغامات دینا چاہتا ہے۔ باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یار تم عمرہ کرنے جا رہے ہو اور پیچھے تم نے اس کا خیال نہیں رکھا کہ بچوں کے کس کو حوالے کرنا ہے۔ یہ ہر عمرہ کرنے والے کے لیے ایک سبق ہو گیا کہ اب آئندہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں تبلیغی جماعت پر دین پھیلانے کے لیے اور پیچھے معلوم ہوا کہ بچے ہیں آپ کے جو رول رہے ہیں۔ تو یہ تو خیال رکھنا چاہیے نا، اس کا ہولی پلیس کا اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ ہولی پلیس میں تو جب ہم جاتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک نئی اسپرٹ لے کے ہم واپس آتے ہیں۔ تو اگر اس کی طرف جانے والے لوگ بعض اوقات ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں اس غلط فیصلے کو پکڑیں، نہ کہ آپ اس ہولی پلیس کے پیچھے پڑ جائیں، اور اگر پڑ گئے پیچھے تو بھائی کوئی اور سلوشن پیش کرتے ہیں۔ یعنی آپ تو ایک مایوسی پھیلا رہے ہیں، آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کسی نے نہیں بنائی، کوئی نہیں چلا رہا، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، تو آؤ ہم دنیا کو ٹھیک کریں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں، آپ آرام سے جائیں، مزے کریں، نہ کوئی دنیا کا پوچھنے والا ہے، نہ کوئی والی وارث ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور انسان تو ابھی تک ٹھیک کر ہی فضول قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ اس دنیا کے بارے میں ہم کیا بتا رہے ہیں؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً دیندار لوگ بہت سے غلط کام کرتے ہیں، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن ان کے وہ غلط کام دین کی خلاف ورزی ہے۔ دین جو ان کو بتا رہا ہے وہ ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ ہم جو گزارش کر رہے ہیں اپنے ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ اور نان ریلیجس لوگوں سے، ہمیں ایک ذمہ دار انسان بننا ہے، ایک ذمہ دار فیملی ممبر، ایک ذمہ دار شہری، اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والا۔ جب ہم دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان حقوق میں ایک بہت بڑا حق اس کا ہے کہ جو بنانے والا ہے، تو اس کے حق بھی ہم ادا کرنے کے لیے اسی طرح سے فکر مند ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے والدین کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ جی، میرا خیال ہے کہ سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو ہم اپنی آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔